رانا صاحب آپ اس کا سیاسی وجود جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا. آپ اس کے سیاسی وجود سے انکاری ہیں. جس نے آدھے سے زیادہ ووٹ نہیں سن لیں سن لیں لگا دیا جائے. میں اس کا نہیں سن لیں ملک صاحب بات دیکھیں نا, آپ یہاں پہ انصاف کریں. میں اس کا سیاسی وجود ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ تسلیم کرنے کو ماننے کو تیار ہوں, لیکن وہ بھی تو میرا وجود مانے نا. اگر وہ نہیں مانے گا تو میں بالکل نہیں مانوں گا. پھر میں بالکل کہوں گا کہ اگر وہ میرا وجود ختم کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا وجود ختم کرنا چاہتا ہوں. تو کافی کام ہے. اگر یہ فلیکسیبلٹی ہوتی تو ابھی جیل میں نہ ہوتا, شاید عمران خان باہر ہوتا, لیکن اس میں یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو ایک سیاستدان میں ہونی چاہیے. لیکن رانا صاحب یہ تنازع کہاں جا کے ختم ہوگا؟ یہ تنازع ختم کہاں ہوگا؟ یہ معاملہ مجھے بہت پیچیدہ اور ٹیڑھا ہوتا نظر آتا ہے. بعض خبریں تو ایسی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی اگر یہ کیس آگے چلتا ہے تو وہاں سے بھی ایسے خط آگے تو پھر کیا بنے گا؟ اور یہ رول آؤٹ مت کریے گا, یہ بڑے سینئر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں یہ خط آ جائیں, یہ خط آ جائیں تو کیا یہ عدلیہ جو ہے ان خطوں کے ذریعے سے جس طرف اشارہ کر رہی ہے تو کیا صرف وہ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں؟ عدلیہ خود شامل ہے, ان کے اپنے لوگ شامل ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزائے موت دی گئی, پھانسی لگائی گئی, اس میں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بینچ شامل نہیں ہے جنہوں نے اس کو پھانسی کی سزا دی؟ کون سا معاملہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ خود شامل نہیں ہے, سیاستدان جو ہے وہ خود شامل نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, ایجنسی بھی شامل ہے, سارے شامل ہیں. رانا صاحب میں کہوں جی میں پارسا ہوں, باقی سارے جو ہیں. لیکن پاکستان میں ہماری عدلیہ اور جو ججز کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے نا, میڈیا بھی اس میں شامل کر لیں. اس کا وہ جو ان ہولی الائنس ہے, یہ ان ہولی الائنس, ہم طاقتور کے ساتھ ایک ان ہولی الائنس ان ہولی الائنس کے جتنے کردار ہیں ان میں سے ایک کردار جو ہے وہ ایک علیحدہ ہو کے کہے کہ جی باقی سارے غلط ہیں, گندے ہیں, میں صاف ہوں, ایسا تو نہیں ہے. کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی, کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اور اس کو پہرے کے اندر ساروں کو کھڑا ہونا پڑے گا. کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, بالکل اس کے بغیر ممکن نہیں آگے بڑھنا. تو لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ افراتفری اور انارکی کی طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں روکے گا کوئی نہیں, بچائے گا بھی کوئی نہیں, کیونکہ یہ اندھا کنواں ہے, ہم گریں گے اس میں. اس کی ایک ہی وجہ ہے ملک صاحب, اس کی ایک ہی وجہ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. یہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. آپ کے پاس الیکشنز کے بعد بھی موقع تھا رانا صاحب, نواز شریف کے پاس موقع تھا, سارے بیٹھنے کو تیار نہیں ملا, سارے کہہ رہے تھے مجھے مینڈیٹ نہیں ملا, جس کو مینڈیٹ ملا اسے حکومت دے دیں. ندیم ملک صاحب سارے بیٹھنے کو تیار ہیں, ایک آدمی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مواقع آتے رہے ہیں, حکومت بھی اس کو دے دے, پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, پھر بھی ایک اور نئی تباہی ہوگی. سر حکومت تو اس کا حق بنتا تھا, اس سے بلے کا نشان چھیننا بھی زیادتی تھی, اور بعد میں وہ لیڈنگ پارٹی وہی تھی. آپ اس کو اچھا کہیں یا نہیں تو بنائے نا, وہ حکومت بنا لے. نہیں سن لے نا, وہ حکومت بنا لی نا, کون کہتا ہے اسے حکومت نہ بنائے؟ اس کی اکثریت ہے, وہ حکومت بنائے. اسے کس نے کہا تھا اسمبلیاں توڑ دو؟ اسے کس نے کہا تھا اسمبلی چھوڑ کے بھاگ جاؤ؟ یعنی کہ آپ سارے معاملات دیکھیں نا کہ اس نے اب تک کیا کیا ہے, وہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاست اور کس طرح سے ملک کو چلانے کے درپے ہے. اس طرح سے بھی نہیں چل سکتا. سر انجام کار ہوگا کیا؟ آپ سوچتے ہیں سپریم کورٹ میں جب کٹہرے کے اندر وہ ایجنسیوں کے نمائندوں کو نوٹس جاری ہوئے ہوں گے, ایک طرف وہ جج آ کے کھڑے ہوں گے, تو پھر آپ سوچتے ہیں پاکستان آگے چل رہا ہوگا یا پیچھے کو جا رہا ہوگا؟ مجھے تو بہت افراتفری آگے نظر آتی. نہیں تو ان ایجنسیوں کے اہلکاروں کو نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ فیض حمید صاحب کو نوٹس جاری ہو, وہاں پہ ثاقب نثار صاحب کو بھی نوٹس جاری ہو, وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قاضی صاحب کو بھی نوٹس جاری ہو, وہاں پہ آصف سعید کھوسہ صاحب کو بھی نوٹس جاری ہو. ان تینوں کو بھی کھڑا کریں, وہاں سے ان کو بھی کھڑا کر لیں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بات کریں تو بڑی ٹھیک بات ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے سے لے کر یا اس سے پہلے بھی آپ شروع کر لیں, ضرورت والے فیصلے سے لے کر آج تک سن لیں, کوئی ایک فیصلہ ہے جو ہماری سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدالتوں سے اچھے طریقے سے آئین قانون کے مطابق آیا ہو؟ ملک صاحب جس کے لیے یہ سارا گند کیا جا رہا تھا اس کو بھی کھڑا کرے نا کہ بھی یہ سارا گند تمہارے لیے کیا جا رہا تھا,
اور وہ بھی اس وقت آن بورڈ تھا پوری طرح سے. یہ شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ جو بلانا پڑے گا تو بالکل سے بلانا پڑے گا, تو اس کو بھی بلانا پڑے گا, آگے سوال جواب تو کرنا پڑے گا نا. وہ جب کہتا تھا کہ ایجنسیاں تو بہت اچھا کام کرتی ہیں, ایجنسیاں محب وطن ہیں, ایجنسیوں کو کرپشن کا پتہ چل جاتا ہے, اور وہ اس لیے پھر عمران تو یہ کہتا تھا کہ وہ ٹیپ کرنی چاہیے آئی ایس آئی کو گفتگو. میرے ساتھ تو لڑائی نہیں ہوتی, گفتگو ٹیپ کرنی چاہیے, میرے ساتھ تو لڑائی نہیں ہوتی. اعتراض اب ہوا ہے ایز پرائم منسٹر, وہ کہتے ہیں ریکارڈ ہونی چاہیے گفتگو. اور یہ ہاں, اور وہ کہتا تھا کہ ایجنسیاں جو ہیں یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں, یہ کرپشن کا پتہ چلا لیتی ہیں, اس لیے نواز شریف کی ان کے ساتھ لڑائی ہوتی. میرے ساتھ کیوں نہیں لڑائی ہوتی؟ تو اب جب اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو پھر اٹ مینس کہ اس کی کرپشن کا پتہ چل گیا ایجنسیوں کو.